آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت آزاد جموں و کشمیر کی جو صورتحال ہے وہ بہت پریشان کن ہے، تشویشناک ہے، اور جو کچھ پچھلے تقریباً 1 مہینے سے ہو رہا ہے اس نے پورے کشمیر کے عوام کو بھی بلکہ پورے پاکستان کے عوام کو انتہائی کرب میں مبتلا کر دیا ہے، اور اس کے نتیجے میں ایسے ایسے خیالات اور امکانات یا خدشات سامنے آتے ہیں کہ جس کے بارے میں سوچنا بھی محال ہے، اس لیے کہ کشمیر کا معاملہ ایسا ہے کہ جو حساس نوعیت کا ہے۔ کشمیر 80 سال سے ہم ایک موقف پر کھڑے ہوئے ہیں، اور ہم نے اس پورے موقف کے نتیجے میں قربانیاں بھی دی ہیں، اور پوری دنیا میں اپنا ایک کیس پیش کیا ہے، اور اقوام متحدہ کی قرارداد کے بعد سے لے کر اب تک ہندوستان کو ڈیفینسو پوزیشن پہ رکھا ہے۔ لیکن وہ معاملات کے جو کچھ مطالبات کی صورت میں پیدا ہوئے اور حکومت نے اس میں پہلے تو انگیج کیا لوگوں کو، اور پھر اس کے بعد عاقبت نااندیشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے معاملات کو بگاڑا، اس سے اس نہج پر چیزیں چلی گئی ہیں کہ اب دھرنا بھی موجود ہے، احتجاج بھی موجود ہے، اور خون خرابہ بھی ہو چکا ہے۔ ایسی صورتحال میں کوئی ایسا قدم جو حالات کو مزید خراب کر دے، جو سیاسی اور مذاکراتی عمل کے علاوہ کیا جائے گا، اس کے نتیجے میں تباہی ہوگی، خرابی ہوگی۔ پاکستان کے لیے بھی یہ درست نہیں ہے، کشمیر کے لیے بھی یہ درست نہیں ہے، بلکہ عوام کے لیے یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ عوام کے جتنے ایشوز ہیں، مسائل ہیں، معاملات ہیں، ان کو بات چیت کے ذریعے سے حل کیا جائے، اور دوسری طرف جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی اس کے مطالبات ہیں ان کے آئینی حدود میں رہتے ہوئے، پاکستان کے فریم ورک میں رہتے ہوئے تبادلہ خیال اور بات چیت کے ذریعے سے معاملات کو آگے بڑھایا جائے۔ اسی طرح سے جو پیشکش کی گئی، پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اور پھر جماعت اسلامی کی طرف سے میں نے بھی یہ کہا کہ ثالثی کی جا سکتی ہے، معاملات کو درست کیا جا سکتا ہے، اور اس پر جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے اس نے جب اپنے لانگ مارچ کو بھی ملتوی کیا، اپنے اقدامات کو روکا، تو اس سے ایک امید پیدا ہوئی ہے کہ بات چیت کی جا سکتی ہے۔ ہم نے بھی اپنا ایک اجلاس کیا تھا، اور اس کے بعد کچھ لوگوں کی ذمہ داری لگائی تھی کہ وہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے رابطہ بھی کریں اور ان کو اس پر قائل بھی کریں کہ ایسی چیزوں پہ تو ظاہر ہے کوئی بھی بات نہیں کر سکے گا کہ جو پاکستان کے فریم ورک کے علاوہ ہوں گی، لیکن باقی ہر وہ چیز جو عوام کے مفاد میں ہے، پاکستان کے اور آئین کے فریم ورک میں ہے، قانون اور ضابطے کے مطابق ہے، اس پر گفتگو بھی ہو سکتی ہے اور ان مطالبات کی وکالت بھی ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال معاملات آگے بڑھے ضرور ہیں، لیکن دوسری طرف حکومت کی طرف سے ہمیں ابھی انتظار ہے۔ ہم نے اپوزیشن جماعتوں سے بھی رابطہ کیا ہے، اور ان سب کا بھی یہی کنسرن ہے کہ کسی بھی طریقے سے آزاد کشمیر کے حالات کو معمول پہ آنا چاہیے اور بگڑنے سے بچانا چاہیے۔ لہٰذا اب ہم حکومت سے بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ آگے آئے اور مسئلے کا پرامن حل تلاش کریں۔ اگر کوئی ایسا ایکشن ہوتا بھی ہے تو بعد میں بھی تو مذاکرات ہی کرنے ہوتے ہیں، تو ضروری ہے کہ ہم نفرتیں مزید جنم دیتے رہیں۔ ہمارے ملک کے حالات میں بہت ساری جگہوں پر یہ پرابلمز موجود ہیں، نفرتیں بڑھ رہی ہیں، فاصلے پیدا ہو رہے ہیں، ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، اعتماد سازی کا فقدان ہے، اور جگہ جگہ ہم انگیج ہیں۔ ایسی صورتحال میں آزاد جموں و کشمیر جو کہ آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے، اس بیس کیمپ کو ہم کبھی بھی خراب نہیں کر سکتے، وہاں کے عوام میں ہم نفرت نہیں پیدا کر سکتے۔ اعتماد سازی کا یہ فقدان تباہ کن ہے۔ اس لیے ہم بہت سنجیدگی کے ساتھ اور مخلصانہ طریقے سے حکومت سے یہ بات کہتے ہیں کہ آپ آئیے، اور ایسے سارے لوگ کہ جو بات چیت کر سکتے ہیں، جو معاملات کو حل کر سکتے ہیں اور کروا سکتے ہیں، جن پر اعتماد ہے، ان کے ساتھ مل کر حالات کو سدھارنے کی کوشش کیجیے، اور کسی بھی طریقے سے اس عمل سے بچیے جس سے خون خرابہ ہو اور اس کے نتیجے میں معاملات ہاتھ سے نکل جائیں۔ ہم اس موقع پر جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے بھی کہتے ہیں کہ اپنے ایسے اقدامات کو مؤخر کرتے چلے جائیں کہ جس کے نتیجے میں انتشار کا یا خون خرابے کا امکان موجود ہے۔
ہمارے پیش نظر عوام ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، عورتیں ہیں، ہمارا آزاد جموں و کشمیر ہے، اور کشمیر کے لوگوں کو ہم یہ یقین دلاتے ہیں کہ پورا پاکستان ان کے ساتھ ہے، پورا پاکستان ان کے لیے کھلا ہوا ہے۔ کسی پارٹی، کسی جماعت، کسی سیاستدان، کسی جرنیل، کسی بیوروکریٹ، کسی سے اگر آپ کا کوئی شکوہ ہے تو وہ پاکستان پر آپ محمول نہ کیجئے۔ پاکستان آپ کا ہے، آپ پاکستان کے ہیں، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ اس لیے ایسے کسی راستے پر کشمیر کے لوگوں کو بھی نہیں چلنا چاہیے جس سے ہمارا دشمن فائدہ اٹھائے۔ آپ دیکھیں کہ بھارت کتنا خوش ہے اس وقت، ان کو یہ صورتحال کتنی اچھی لگتی ہے۔ یعنی پہلے موضوع بنتا تھا مقبوضہ کشمیر، اور اگر اب بھارت کو یہ موقع ملا کہ وہ آزاد کشمیر پر بات کر رہا ہے تو پھر یہ ہماری کتنی بڑی بد نصیبی ہے۔ اس لیے جو ہو گیا وہ ہو گیا، معاملات کو آگے بڑھایا جائے، اور جتنی چیزیں ایسی ہیں جو فوراً حل ہو سکتی ہیں وہ فوراً حل کی جا سکتی ہیں، وہ فوری کیا جا سکتا ہے، اور جن پر گفتگو جاری رکھنی ہو وہ جاری بھی رکھی جا سکتی ہے۔ تو اس لیے ہم مخلصانہ طریقے سے حکومت وقت سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں، وزیر اعظم صاحب سے بھی یہ کہتے ہیں، اور تمام اسٹیک ہولڈر سے یہ بات کہتے ہیں کہ وہ اس موقع پر غنیمت سمجھیں اس بات کو کہ سارے لوگ ایسے اس وقت بھی موجود ہیں جو معاملہ حل کروا سکتے ہیں اور امن کو موقع دے سکتے ہیں اور خوشحالی کو لا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔